اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر رہی، اور اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ رب العالمین موجود نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں ہر جگہ موجود ہوں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی اس بات پہ غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں سٹیٹمنٹس رب العالمین ہی کر سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز میری عبادت کر رہی ہے اور میں ہر جگہ موجود ہوں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو 5 حصے دیے ہیں، 5 سینسز دیے ہیں، اور ان 5 سینسز کو جب ہم اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ 5 سینسز ہماری فیل ہو جاتی ہیں۔ اور ان 5 سینسوں کا جو کام ہے وہ انسان کو اس چیز کا یقین دلاتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس دنیا میں موجود۔ ان 5 سینسز میں سے اگر کوئی ایک سینس اللہ رب العالمین انسان کو کم دے دیتے ہیں تو اس ایک سینس کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ ہر سینس جو اللہ رب العالمین نے انسان کو دے رکھی ہے وہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں کہ میں ہر جگہ موجود ہوں۔ تو جب ہماری یہ 5 سینسز فیل ہیں اس رب العالمین کو دیکھنے کے لیے، تو وہ رب العالمین تو اس وقت ہمارے ارد گرد ہی ہے، ہمارے ساتھ ہی ہے، ہمارے سانسوں میں ہے، ہر جگہ موجود ہے وہ۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا قرآن میں بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے، سبحان اللہ۔ تو جب ہم یہاں اس دنیا میں رہ کر کے اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین یہاں موجود ہے، پر ہماری سینس کی ایبلٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھ سکے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو 5 سینسز دی ہیں، اور ان 5 سینسز کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ڈیفائن کرتی ہیں انسان ہونے کے ناطے، کہ اگر ہماری یہ 5 سینسز میں سے کوئی ایک سینس کم ہوتی ہے تو ہمارے لیے اپنی زندگی کے گولز کو اچیو کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اور یہ 5 سینسز جو ہے یہ ہمیں انسان بناتی ہیں۔ تو یہ کوالٹی اللہ رب العالمین نے انسان کو دے رکھی ہے ان 5 سینسز کی، اور اس وجہ سے انسان کو اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور ان 5 سینسز کا جو ڈرائیور ہے، ان 5 سینسز کا جو ڈرائیور ہے وہ ہے ہماری نفسیں، اور ہماری نفسیں ان 5 سینسز کے آگے کھڑی ہوئی ہیں۔ جیسے ایک چیریٹ کے آگے گھوڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح ہماری 5 نفسوں کی چیریٹ کے آگے 3 گھوڑے لگے ہوئے ہیں، اور یہ 3 نفسیں ان 5 سینسز کو لے کر بھاگ رہی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈال کس ججمنٹ میں رہا ہے کہ اب تم چوز کرو کہ تم نے اپنی زندگی کا کون سا گھوڑا دوڑانا ہے، اور ہر گھوڑے کی ایک ڈیسٹینیشن ہے۔ جو گھوڑا رائٹ پہ جا رہا ہے اس کی ڈیسٹینیشن رائٹ کی ڈیسٹینیشن ہے، جو گھوڑا لیفٹ پہ جا رہا ہے وہ گھوڑا لیفٹ پہ جا رہا ہے، اس کی ڈیسٹینیشن لیفٹ کی ڈیسٹینیشن ہے۔ اور جو گھوڑا آگے بڑھا ہوا ہے، جو سامنے چل رہا ہے، وہ گھوڑا ہے جو لفظ لوامہ کو لے کر چل رہا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہ رائٹ پہ ہیں اور نہ وہ لیفٹ پہ ہیں، اور وہ صرف سیدھے چلے جا رہے ہیں، نہ وہ جاننا چاہتے ہیں لیفٹ کے بارے میں، نہ وہ جاننا چاہتے ہیں رائٹ کے بارے میں، اپنی ایک سوچ کو لے کر کے چلے جا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو ہماری اٹھان اسی فرقے کے اندر ہوتی ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ جو بھی ہمارے مسلمانوں کے فرقے ہیں۔ پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، پیغمبر کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، اور دین کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، دین کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، کیونکہ دین ہمارا جو ہے وہ دین ابراہیمی ہے، اور دین ابراہیمی کو اللہ تعالیٰ نے بہت صفائی سے اس قرآن کے اندر تفصیل سے بیان کر دیا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ بقرہ پہ آ کر کے، اور سورہ بقرہ سے اللہ رب العالمین آگے بڑھتے ہیں سورہ آل عمران کے اوپر، اور اس طرح لے کر کے اپنی صورتوں کو چلتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے دین کو پورا ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ اس میں دین میں اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں کی جو تعریف بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈرانے کے لیے اور خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے، کہ ان کو ڈراؤ اور ان کو خوشخبری سناؤ، ان کو ڈراؤ دوزخ سے اور ان کو جنت کی خوشخبری سناؤ، ان کو ڈراؤ کہ اللہ کے احکامات نہ ماننے کا کیا صلہ ہے، کہ اللہ کے احکامات ماننے کا کیا صلہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں اپنی ترتیب لے کر کے چلتے ہیں اس دین کی، جس دین کو ہم دین ابراہیمی کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین کے ایک بہت بڑے پیغمبر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین کے اتنے بڑے پیغمبر اس لیے ہیں کہ وہ ایک بت پرست کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اور جب وہ بت پرست کے گھر میں پیدا ہوئے تھے اور اس گھر میں پیدا ہونے کے باوجود اس شخص نے وہ ہمیں مسلمان ہونا ہمیں ڈھونڈ کر دیا، اس نے کہ ہم کون ہیں، اس شخص نے ہمیں یہ ڈھونڈ کر دیا کہ ہم کون ہیں اور اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا ایک بت پرست کے گھر کے اندر، لیکن ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب ہم اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں ہوتے ہیں،
تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے اس وقت اس آزمائش میں تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی جو ہے پیدائش ایک بت پرست کے گھر میں کری تھی اور ان کی پرورش اس گھر میں کری تھی، اور اس کے باوجود اس شخص نے اس آسمان کے اوپر دیکھ کر کے یہ جان لیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری رکھی تھی تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کو صرف ایک خواب دکھایا تھا، ان کو کوئی وحی نہیں بھیجی تھی، اور اللہ رب العالمین کی اس آزمائش کے اوپر وہ شخص پورا اترا تھا وہ شخص اللہ رب العالمین کی اس آزمائش کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پہ لے جائے کہ جس مقام پہ آپ کو اپنی چھری اٹھا کر کے اپنے بیٹے کے گردن پہ رکھنی پڑے، اس اللہ کے نام پہ، جس اللہ کے نام پہ آپ ایمان لے کر کے آئے ہوئے، جو غیب پر آپ ایمان لے کر کے آئے ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس جگہ سے ہو کر کے آئے ہوئے کہ ان کو اپنے رب پہ اتنا یقین تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے، اور اس اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ کھڑے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی پہچان بتائی، اور اللہ رب العالمین نے ادھر ان کی اولاد کو ہٹا کر کے اس کے بدلے میں ایک جاندار چیز کو لا کر کے بدل دیا، اور یہ اس شخص کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، جو شخص اس وقت اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب وہ یہ دیکھتا ہے تب اس کو اپنے دل کی تسلی ہو جاتی ہے کہ جو چیز وہ اپنے دل میں لے کر چل رہا ہے، کہ اس کو یقین ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی پہلی نشانی بھیجی ہے۔ یہ وہ پہلی نشانی ہے جو ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے کسی شیپ اور فارم میں دکھائی ہے کہ ایک جاندار چیز کو لا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ آپ کو گارنٹی دے دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کن فیکون ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، وہ بہت ایڈوانس ہے، وہ بہت آگے ہے۔ ہماری سوچیں بھی بہت پیچھے ہیں ہماری سوچیں اپنے قرآن سے بھی پیچھے ہیں، کہ ہم اپنے قرآن کے اندر دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کی شان کیا ہے۔